انتہائی باوقار ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی مالک الملک، اللہ ارحم الراحمین، جو ساری کائنات کا تنہا خالق ہے، مالک ہے، اللہ اپنے ارادوں کے اندر خود مختار ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، سبحان ہے، ہر عیب سے منزہ، پاک ہے۔ تمام تعریفیں، تمام کمالات اسی ہی کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو اپنی رحمت اور شفقت سے پیدا فرمایا ہے۔ انگنت بار درود و سلام اس امام الانبیاء، سید الاتقیاء، رحمت دو عالم، بدر برج حلتا، گوہر انما، احمد مجتبی، سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جن کی ہر ایک ادا دنیا کائنات کے تمام انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کی ضمانت ہے، اور جن کی زندگی کا ہر کردار، جن کی زندگی کی ہر گفتگو، جن کی زندگی کے ایک ایک سانس اللہ وحدہ لا شریک کو پوری کائنات سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العزت کے کروڑہا صلاۃ و سلام ہوں اس ہستی پر جن کی بدولت میں اور آپ آج اللہ کو پہچانے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ سارا دن کے تھکے ہوئے، اور ابھی کچھ بھائی ابھی حرم کے اندر جائیں گے کام کے لیے، تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ کچھ باتیں مل کر بیٹھ کر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں بھی عمرے کی غرض سے یہاں آیا ہوں اور آپ بھی رزق حلال کی جستجو میں اس بلد امین کے اندر آئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا آنا ہماری مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی جسم و جان کے لیے غذا تلاش کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں، اللہ ہماری روحانی غذا کو بھی پورا فرما دے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، دنیا کے اندر جہاں کہیں کوئی انسان آباد ہے، کسی خطے میں رہتا ہے، کسی سرزمین میں رہتا ہے، کسی ملک کے اندر رہتا ہے، آج ہے یا آئندہ ہوگا یا اس سے پہلے انسان گزر چکا ہے، پوری کائنات کے اندر تمام انسانوں کی سرشت طبیعت اور فطرت میں ہے کہ وہ بے وفا آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ کائنات کے اندر جہاں کہیں کسی قوم، کسی قبیلے، کسی خاندان، کسی مسلک، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کی بولی کیا ہے کیا نہیں، کس خطے سے تعلق رکھتا ہے، کیا برادری ہے کیا نہیں، تمام دنیا کے انسانوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ بے وفا کو پسند نہیں کرتے۔ اس بات سے آپ اتفاق کریں گے۔ کبھی کوئی شوہر بے وفا بیوی کو پسند نہیں کرتا۔ باپ جو بڑے لاڈ پیار سے ساری زندگی جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے اپنی اولاد کے لیے، کہیں سچ، کہیں جھوٹ، کہیں دھوکہ، کہیں فریب، کہیں حلال، کہیں حرام، کہ میری اولاد کا مستقبل سنور جائے، وہ جو رات دن اپنی اولاد کے لیے جد و جہد کرتا ہے، وہ باپ بھی اپنی بے وفا اولاد کو پسند نہیں کرتا۔ کوئی شاگرد بے وفا ہو، وہ استاد اس کو اچھا نہیں، استاد اس کو پسند نہیں کرتا۔ کسی بے وفا مرید کو پیر پسند نہیں کرتا، کسی ماتحت کو اس کا افسر بے وفا کو پسند نہیں کرتا، کسی بے وفا بیٹی کو اس کی ماں پسند نہیں کرتی۔ دنیا کے اندر بے وفا انسان سے ہر شخص نفرت کرتا ہے، ہر شخص اس سے بغض رکھتا ہے، کتنا بڑا اس کا لاڈڑا ہو، پیارا ہو، عظیم ہو، بے وفا انسان کو کوئی بھی اچھا سمجھتا۔ حضرات، جب ہم بے وفا کو پسند نہیں کرتے تو کیا اللہ اپنے بے وفا بندے کو پسند کرتا ہے؟ جب ہم پسند نہیں کرتے، باپ سے بڑھ کر زیادہ اولاد سے محبت کرنے والا کون ہے؟
جب بیٹا بے وفا بن جاتا ہے یہی باپ اس کے لیے بد دعائیں کرتا ہے، اسے اپنے مال سے، اپنی تمام جائیداد سے آگ کر دیتا ہے، اخباروں کے اندر دے دیتا ہے کہ یہ بے وفا ہے، نافرمان ہے، اس لیے اب اس سے میرا تعلق نہیں ہے، حالانکہ یہی باپ ہے جس نے محنت سے اس کو جوان کیا ہے۔ وہ ماں جو بچپن کی حالت کے اندر اپنے بچے کا سینے پر پیشاب خندہ پیشانی سے برداشت کرتی ہے کہ میرے شکر ہے میرا بیٹا تو ہے جس نے میرے سینے پر پیشاب کر دیا، وہ بھی تو عورتیں ہیں جن کا بیٹا ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ماں جو بچے کے بچپن کے پیشاب اور پخانے کو اپنے سینے پر خندہ پیشانی سے برداشت کرتی ہے، جب یہی بچہ اپنی ماں کا بے وفا بن جاتا ہے تو اس کے منہ سے بد دعا نکلتی ہے۔ یہ ماں بھی اپنے بے وفا بیٹے کو پسند نہیں کرتی، تو حضرات اللہ تعالیٰ بھی اپنے بے وفا بندے کو پسند نہیں کرتا، حالانکہ اللہ نے اس بندے کو بڑے پیار سے پالا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خلقت بیدیا، انسان تیرے ساتھ مجھے بہت پیار ہے، خلقت بیدیا، میں نے تجھے دونوں رحمت کے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، میں نے تمام بنی آدم کو دنیا کی مخلوقات پر ترجیح دی ہے، عزت دی ہے۔ کبھی رب کائنات فرماتے ہیں خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ بندہ تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، میں نے کائنات کے اندر جو چیز بھی بنائی ہے نہ کسی جن کے لیے، نہ کسی فرشتے کے لیے، نہ کسی حیوان کے لیے، جہاں جہاں تجھے کوئی چیز نظر آتی ہے خالق لکم، میں نے تیرے لیے بنائی ہے ساری کائنات۔ سخر لکم الشمس والقمر، میں نے چاند اور سورج کو تیرے لیے مسخر کر دیا ہے۔ والذی سخر لکم البحر، میں نے سمندروں کو تیرے مسخر کر دیا، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیوں کو میں نے تیری غذا بنا دیا، لحمن طریا، میں نے بہت کچھ تجھے دیا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کہ وہ اللہ جو کبھی اس انسان کی توہین کرنے والے کی کروڑوں سال کی عبادت اس کے منہ پر مار دیتا ہے کہ تو نے میرے بندے کی توہین کی ہے، تو نے میرے بندے کی توہین کی ہے، وہ بندہ جب بے وفا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لوگوں جس طریقے سے بے وفا ہمیں اچھا نہیں لگتا، اسی طریقے سے بے وفا انسان اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سارا کچھ تجھے دیا ہے، صرف تجھ سے کیا مانگا ہے کہ تو اتنا کہہ دے کہ اللہ میں تیرا ہوں، میری ہر چیز تیری ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ تیرا دیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بس اتنا کہہ دے تو وفادار ہے، اتنا کہہ دے کہ اللہ میں تیرا ہوں، اللہ میری ہر چیز تیری ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، اتنا کہہ دے کہ اللہ میری ہر چیز تیرے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے میری ہر چیز تیرے لیے ہے، تیری ہر چیز میرے لیے ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ کہے کہ اللہ ٹھیک ہے نعمتیں تیری ہیں، احسان تیری ہے، پر میں تو پیراں دیتا ہوں، اللہ یہ چیز تو مجھے فلاں بزرگ نے دی ہے، یہ تو فلاں ہستی کے واسطے وسیلے سے ملی ہے، اللہ مجھے بیٹے ملے ہیں ٹھیک ہے بزرگوں کی واسطے سے ملے ہیں، اللہ میں مقدمے میں فتح یاب ہوا ہوں تو فلاں بزرگ کی منت مانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بے وفا انسان ہے، اس نے میرے ساتھ وفا نہیں کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو کبھی انسان کے لیے اللہ اپنی دعائیں کا اور نیک تمناؤں کا اور اپنی اچھی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں قتل الانسان ما اکفر من ای شیء خلق، رب کائنات فرماتے ہیں قتل الانسان، مارا جائے، ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے انسان، ما اکفارا، کتنا نہ قدرہ ہے، کتنا نہ شکرہ ہے، کتنا بے وفا ہے، اس نے میرے کسی ایک احسان کی طرف ہی نہیں دیکھا ہے۔ اگر یہ اپنی پیدائش ہی کو دیکھ لیتا کہ میرے کتنے احسان ہیں، کیسے کیسے میں نے اسے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی صلالۃ من طین،
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله۔ رب کائنات فرماتے ہیں او بے وفا انسان، میری عبادت مجھے چھوڑ کر غیروں کی بندگی کرنے والا، غیروں کی باتیں کرنے والا، غیروں کے نام کے تحیے دینے والا، غیروں کے نام کی نظریں دینے والا، میں اللہ کو چھوڑ کر مردوں کے سامنے بھیک مانگنے والا، او کتنا بے وفا ہے۔ کبھی اپنی پیدائش ہی کو دیکھ لیتا، لقد خلقنا الانسان فی سلالۃ من تین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، میں نے مٹی کا خلاصہ نکالا، اسے ایک نطفے کی شکل دی، پھر اس نطفے کو تیری ماں کے رحم کے اندر ٹھہرا دیا۔ کون ہے اگر نطفہ ہی پڑا رہتا کبھی انسان نہ بن سکتا؟ وہ کون ہے جس کی رحمتوں اور احسان سے رب کائنات فرماتے ہیں ثم جعلنا النطفة علقة، وہ کون ہے، کس کے احسان ہے، کس کی رحمت ہے کہ یہ نطفہ خون بن گیا، ایک جمع ہوا لوتھڑا بن گیا۔ یہ کس کی قدرت کام کر رہی تھی کہ جس نے تجھے ایک نطفے سے لوتھڑے کی شکل عطا کر دی ہے؟ رب کائنات فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، پھر اس لوتھڑے کو پڑا رہنے دیتا، کچا خون ہی ہوتا ہے، تجھے خان صاحب کوئی نہ بناتا، تجھے چودھری صاحب کوئی نہ بناتا، تجھے مہر صاحب کوئی نہ بناتا، تجھے سردار کوئی نہ بناتا۔ یہ میرے احسان ہے کہ جمے ہوئے خون کو میں نے گوشت کی شکل دے دی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، رب کائنات فرماتے ہیں پھر اس گوشت کے اندر میں نے ہڈیاں بنائی۔ کون ہے کون ہے کون ہے جس گوشت کے اندر ٹیڑھی اور سیدھی ہڈیاں بنانے والا ہے؟ کچھ ہڈیاں لچکدار بنائی ہیں، کچھ موڑ والی بنائی ہیں، کچھ خمدار بنائی ہیں، جو جہاں مناسب ہے۔ رب کائنات فرماتے ہو بے وفا انسان، ذرا میرے احسان بھی دیکھ اور اپنی بے وفائی بھی دیکھ، میرے پیار کو دیکھ۔ ثم کسونا العظام لحما، اگر میں تجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر یوں ہی ماں کے پیٹ سے باہر نکال دیتا، کوئی اس کے اوپر چمڑا چڑھانے والا نہ ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم، اگر رب کائنات یوں ہڈیوں کا ڈھانچہ باہر بھیج دیتے، یہ سیف اللہ نہ بن سکتا، یہ عبد الرحمن عصری نہ بن سکتا، یہ غلام رسول نہ بن سکتا، یہ فلاں فلاں نہ بن سکتا۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہ میرا احسان ہے۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر میں نے تجھے ایک نئی شکل دے دی ہے۔ کیسی شکل دی؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ساری کائنات سے تجھے خوبصورت بنایا۔ کیسے بنایا؟ دنیا تصویر بناتی ہے روشنیوں کے اندر، اور میں نے تجھے بنایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون۔ رب کائنات فرماتے ہیں 3 اندھیروں کے اندر میں نے تجھے بنایا، جب بن کر تیار ہو گیا اب دنیا کے اندر باہر آنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ثم السبیل یسرا، یہ راستے بھی میں نے آسان کیے۔ اگر میں راستہ تنگ کر دوں ساری زندگی ماں کے پیٹ کے اندر رہ جائے، تجھے زندگی والی تجھے حیات والی زندگی والی، تجھے دنیا کے اندر کوئی بھی زندہ نکالنے کی طاقت نہیں
نہیں رکھتا ہے۔ میرا احسان ہے 3 اندھیروں میں خوبصورت بنایا، جہاں آنکھ مناسب تھی آنکھ لگا دی، جہاں ناک مناسب تھا ناک لگا دیا۔ کائنات کے اندر آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس نے انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا ہو کہ یہ بندے کا ناک یہاں مناسب نہیں ہے، آنکھ یہاں مناسب نہیں ہے۔ ساری کائنات مل کر آج تک اس تخلیق کے اندر نقص نہیں نکال سکی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بنا کہاں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر بنایا اور جب باہر آیا رب کائنات فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب تمہیں باہر نکالا تو ساری دنیا کی مخلوق سے خوبصورت بنا کر نکالا۔ یہاں احسان ختم نہیں ہوئے حضرات، توجہ کرنا، یہ انسان کتنا بے وفا ہے کہ اس مالک کی بندگی و عبادت سے منہ موڑے ہوئے ہے جس کے احسان ہی احسان ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں جب باہر آ گیا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب یہ باہر آیا اللہ اللہ، اب اسے کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے، ماں کی پہچان نہیں، باپ کی پہچان نہیں، کسی کو پتہ نہیں کہ میں کس قبیلے میں پیدا ہوا ہوں، میرے باپ کی بولی کیا ہے، میرے باپ کی معیشت کیا ہے، معاشرت کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تعلمون شیئا، کچھ بھی نہیں جانتا، یہ اس کے احسان ہے۔ لوگوں اگر ویسے رہنے دیتا اس انسان اور حیوان کے اندر کوئی فرق نہ ہوتا، اگر ویسے رہنے دیتا آج کوئی ملا نہ ہوتا، اگر ویسے رہنے دیتا آج کوئی گدی نشین اور پیر نہ ہوتا، ویسے رہنے دیتا آج کوئی بادشاہ اور سلطان نہ ہوتا، ویسے رہنے دیتا آج کوئی دانا نہ ہوتا، ویسے رہنے دیتا ایک انسان اور حیوان کے اندر فرق نہ ہوتا۔ رب کائنات فرماتے ہیں یہ میرے احسان ہے، تمہیں نکالا اس وقت کچھ نہیں جانتا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ تجھے کان دیے اللہ اللہ، تجھے آنکھیں دیں، تجھے دل دماغ دیا، اگر میں دل دماغ نہ دوں اللہ اللہ، ایمانداری سے بتلائیے اللہ کی قسم آج بڑے سے بڑا سیانہ، بڑے سے بڑا دانا، بڑے سے بڑا پنچایت کا آدمی، یہ بہت دنا ہے، معاملہ فہم انسان ہے، اللہ اگر اس کے دماغ کی تاریں نکال دے تو اس انسان سمجھدار انسان اور حیوان کے اندر کوئی فرق ہے نہیں، یہ ایک دماغ ہے چھوٹا سا۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا احسان ہے، تجھے میں نے دماغ دیا ہے، تجھے میں نے کان ناک آنکھ دی ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں میرے احسانوں کو دیکھ اللہ اللہ، پھر اللہ فرماتے ہیں یہ میرا احسان ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ لوگوں آپ سمجھدار ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی ماں کے اندر چھاتیوں کے اندر جو دودھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے نیا نیا دنیا کے اندر آیا ہے، اس کا معدہ کمزور ہے، اس کی ماں کے دودھ کے اندر پانی زیادہ ہوتا ہے، دہنیت غذا کم ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بچہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ماں کے دودھ کے اندر پانی کم ہوتا جاتا ہے، غذائیت بڑھتی جاتی ہے، غذا وہی ہے، ماحول وہی ہے، راشن وہی ہے، ماں وہی ہے۔ یہ کون ہے جس کی ماں کی دودھ کے اندر اس کی زندگی کے ساتھ ساتھ انقلاب لا رہا ہے؟ جب یہ چھوٹا تھا اس کا معدہ کمزور تھا، کون ہے جس نے اس کی ماں کی دودھ کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ڈالی اور دہنیت اور چکنائی کم ڈالی؟ وہ کون ہے جیسے جیسے یہ بڑھتا گیا پانی کا پیمانہ کم کرتا گیا، غذا کا خزانہ بڑھاتا گیا؟ اللہ فرماتے یہ میرا احسان ہے، اگر میں تیری غذا پہلے دن سے جیسے تھی ویسے کر دیتا تیرے جسم کبھی طاقتور نہ ہوتا، اگر پہلے دن سے تیرے معدے کے خلاف میں طاقتور غذا بنا دیتا تو تو کبھی زندگی کے قابل نہ ہوتا۔ اس مالک کا احسان ہے جو دودھ کے اندر وقت وقت کے ساتھ تبدیلیاں کرتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں
बुजुर्गों से दम करा लो, तवीज़ ले लो, फलां कर लो जी, फलां माँ को दूध नहीं आ रहा, वो छातियों पर दम कर दे, वो तवीज़ दे दे, फलां कर दे। अल्लाह फरमाते हैं इंसान बेवफा इंसान, ये इनकलाब लाना, ये फितरत के मुताबिक तेरी माँ की छातियों के अंदर दूध का खजाना डालना, ये मेरा एहसान है, किसी मुल्ला और पीर का एहसान है। ये बड़ा हुआ, थोड़ा सा 2 साल का हुआ, अब इसके दांत आ गए। अल्लाह ने कहा कि अब दूध पर न रहे, ये न कहे कि सिर्फ ये समझ ले कि ये माँ ही मेरा रब है, बस इसी के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके दांत पैदा किए ताकि तुझे दिखाऊं कि ये सारा जहान तेरी माँ ने नहीं, मैंने तेरे लिए पैदा किया। अब माँ की छातियों पर इसने थोड़े से दांत लगाया, माँ ने दूर फेंक दिया, हीले किए कि किसी तरीके से इसका दूध छूट जाए, इसे छाती के करीब ना आने दिया। हाय मेरे अल्लाह, तेरे एहसानों पर कुर्बान जाऊं। उधर मालिक की कायनात ने पुकारा, ओ माँ की छातियों से दूर रोने वाले, रोता क्यों है? माँ ने छोड़ दिया है, माँ ने छोड़ दिया है, मैंने नहीं छोड़ा, मैं तेरा मालिक हूं, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। आवाज आई, इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। अल्लाह फरमाता है इन्ना लकुम फिल अनामि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन। घबरा नहीं, अगर तेरी माँ ने दूध छोड़ दिया है, तेरा दूध छुड़ा दिया है, अल्लाह फरमाते हैं 2 नहरें दूध की पहले थी, अब मैंने तेरे लिए दूध की 4 नहरें बना दी हैं। मैंने गाय के अंदर, भैंस के अंदर, ऊंटनी के अंदर, बकरी के अंदर मैंने दूध की 4 नहरें बना दी हैं। लबानन खालिसन साइगा, रब्बी कायनात फरमाते हैं ये मेरा एहसान है। कहाँ, कैसे एहसान? अल्लाह फरमाते हैं इन्ना लकुम फिल अनामि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिन। रब्बे कायनात फरमाते हो गैरों के नाम के दूध देने वाले, ओ गैरों के नाम की मन्नतें मनने वाले, काश के तूने कभी इस दूध पर गौर किया होता कि ये दूध जो गाय के थनों के अंदर है, जो ऊंटनी के थनों के अंदर है, जो भैंस के हवाने के अंदर है, रब्बे कायनात फरमाते हैं मिन बैनि फरसिन व दमिन, ये गोबर के अंदर, ये खून के दरमियान तूने घास सब्ज रंग का डाला, चारा डाला, उस गाय और भैंस के मैदे के अंदर गया। रब्बे कायनात फरमाते हैं कौन है, किसकी कुदरत है, किसकी मशीनरी है, किसका कारखाना है जो उस मैदे के अंदर सब्ज घास से प्रोटीन को अलहदा कर रहा है, विटामिन अलहदा कर रहा है, गाय और भैंस की जरूरियात के लिए गिज़ा अलहदा कर रहा है। फिर गोबर और खून से रब्बे कायनात फरमाते हैं छानने लगा कर लबानन खालिसा, गोबर भी अलहदा कर दी, खून भी अलहदा कर दिया, पेशाब भी अलहदा कर दिया। ओ बेवफा इंसान, गौर करना इस गाय और भैंस के थनों के अंदर, मैदे और हवाने के अंदर वो किसकी रहमत और कुदरत, किसका शफकत और प्यार, किसका एहसान है जो गोबर को अलहदा करता है, पेशाब को अलहदा करता है, खून अलहदा करता है। लबानन खालिसा, फिर खालिस दूध बनाकर थनों के अंदर रख देता है, तेरे हाथ का मुंतजर बना दिया। जब तक तू हाथ नहीं लगाएगा दूध अंदर खड़ा खड़ा खुश्क हो जाएगा। रब्बे कायनात फरमाते हैं ये मेरा एहसान है कि दुनिया के अंदर दूध गाय भैंस से बनाकर तुझे अता कर दिया। अल्लाह अल्लाह, ये दूध भी सिर्फ इंसान के लिए है, जिन ये ग़िज़ा नहीं खाते। याद रख लीजिए, एक मसला बताता जाऊं, आज हम हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बंगाली ये अकीदा रखते हैं कि फलां आदमी को जिन हो गए हैं जी, और जिन्हों ने कहा काला बकरा दे दो, काला बकरा दे दो, फिर जिंद जो है वो छूट जाएगी, जिन छोड़ जाएंगे। मैं आपसे पूछता हूँ ईमानदारी से बतलाओ, अगर जिन ये गोश्त खाते
जिन ये गोश्त खाते, ये बकरा खाते, ये ऊंट खाते, ईमानदारी से बतलाओ, ये ऊंट जो सहरा के अंदर चर रहे हैं एक भी हमें न मिलता, सारा जिन ले जाते, खा जाते, कोई एक भी ना होता। अगर जिन्नों को दूध की जरूरत होती तो आज सऊदीया वाला हलीब आप लोगों के नसीब में न होता। आप सोए होते, वो दूध निकाल कर चले जाते। न उन्हें अल्लाह रब्बुल, ये सारा कुछ तेरे लिए है। लोगों न वो फ्रूट खाते हैं, न सेब खाते हैं, न केला खाते हैं, ये उसके एहसान है। अगर जिन भी यही गिज़ा खाते, जिनों के लिए भी यही गिज़ाएं होती, आज तुझे एक दाना गंदम का खाना नसीब न होता, तुझे एक फ्रूट खाना नसीब न होता। रब्बे कायनात फरमाते ये मेरे एहसान है, ये मेरी रहमत है तुझ पर। ओ बेवफा इंसान, इतने मैंने तुझ पर एहसान किए, लेकिन कितना बेवफा है कि जब झुकने की बारी आई, कभी कब्र पर झुका, कभी मंदिर पर झुका, कभी मजार पर झुका, कभी किसी दरख्त के सामने झुका, कभी किसी मुर्दा के सामने झुका, कभी किसी इंसान के सामने झुका, कभी किसी जिन को मुश्किल कुशा बनाया, कभी किसी जिंदा और मुर्दा को हाजत रवा बनाया। ओ बेवफा इंसान, मेरे एहसान भी देख और अपनी बेवफाइयां भी देख। इस मालिक का एहसान है लोगों, उसका एक एहसान ये भी है, वक्त मुख्तसर, मैं अपनी बात को समेटता हूं। उसका एक एहसान ये है कि उसने हमें जिसके पीछे चलने का हुक्म दिया है वो सारी कायनात से अफजल है, सारी कायनात से अफजल है। अल्लाह की कसम, आज अगर हम ईसाई होते, ईमानदारी से बतलाओ, हमारे दस्तरखानों पर सूअर होता, शराब होता। ये अल्लाह का एहसान नहीं है कि उसने हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया है। ये बेवफा इंसान है जिसने सारी कायनात से दना पैगंबर दिया, सारी कायनात से हसीन पैगंबर दिया, सारी कायनात से अफजल पैगंबर दिया। लोगों, मैं कहा करता हूं मेरे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दना कायनात के अंदर कोई नहीं, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह से हसीन कायनात के अंदर कोई नहीं, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह से ज्यादा सादिक और अमीन कायनात के अंदर नहीं है। वो अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का महबूब है, खलीलुर रहमान है। ये अल्लाह का एहसान है, उसने हमें उस पैगंबर का उम्मती बनाया है, हमें वो पेशवा दिया है जो कायदुल मुरसलीन है, अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन है। वो पैगंबर हमें पेशवा और इमाम दिया है, जिसके लिए अल्लाह ने कहा मेरे महबूब पैगंबर मेरी तखलीक का शाहकार है जन्नत, मेरी तखलीक का शाहकार है जन्नत। रब्बे काबा की कसम, पूरी कायनात के बादशाह अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल कर लें, पूरी कायनात के दानाओं की समझ उसके अंदर हो, पूरी कायनात के साइंसदानों की टेक्नोलॉजी उसके अंदर हो, अल्लाह के जन्नत के बनाए हुए एक मकान के मुकाबले में कोई मकान नहीं बना सकता। अल्लाह की तखलीक का शाहकार है जन्नत। और सारे पैगंबर मौजूद होंगे, 1,24,000 अल्लाह के नबी मौजूद होंगे, जज़ाकल्लाह शुक्रान। 1,24,000 पैगंबर मौजूद होंगे और हर पैगंबर ने अपने उम्मतियों को वादा किया कि मैं तुम्हें जन्नत लेकर दूंगा अगर मेरी इताअत करोगे। आज आदम अलैहिस्सलाम है, उम्मतियों से वादा जन्नत का किया है, खड़े हुए हैं। नूह अलैहिस्सलाम है, उम्मतियों से वादा किया है जन्नत में दाखिले का, लेकिन खड़े हुए जा नहीं रहे। मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया जन्नत में दाखिले का, खड़े हैं जन्नत में जा नहीं रहे, जन्नत में नहीं ले जा रहे, सारे मुंतज़िर हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अना अव्वल मन युहर्रिकु हलकल जन्ना। रब्बे कायनात 1,24,000 अंबिया की मौजूदगी में, कमोबेश अल्लाह के रसूल और नबियों की मौजूदगी में ऐलान करेंगे आज मेरी जन्नत का इफ्तिताह वो करेगा जो दुनिया और आखिरत के अंदर सबसे ज्यादा मेरा महबूब होगा। 1,24,000 ये कमोबेश नबियों की मौजूदगी में जन्नत का इफ्तिताह रब्बे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह से कराकर दुनिया कायनात को बताएंगे कि इस कायनात के अंदर जहां मोहम्मद हो वहां दुनिया में कोई और इमाम और पेशवा बन सकता। कितना ये बेवफा इंसान है कि जिसे मुस्तफा जैसा इमाम मिला, मुस्तफा जैसा पेशवा मिला, वो पैगंबर, हाय 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 कैसा पैगंबर, कैसा इमाम मिला। अल्लाह अल्लाह, जिसकी जिंदगी के एक एक सांस की अल्लाह ने कसम खाई है। जाओ कायनात के अंदर अल्लाह ने किसी की जिंदगी के सांसों की कसमें नहीं खाई। रब्बे कायनात का एक पैगंबर है, कितना उसका एहसान है, हमें वो इमाम दिया है जिसके बारे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून। लाअमरुका
او میرے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرک، مجھے تیری زندگی کی قسم، مجھے تیری زندگی کی قسم، زندگی میں جو بھی کرتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی زندگی میں سونا آیا، رب کائنات فرماتا ہے میرے محبوب تیرے سونے کی قسم، میرا پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر جاگنا آیا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے مصطفیٰ کے جاگنے کی قسم، میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر چلنا آیا، رب کائنات فرماتے ہیں مجھے اپنے مصطفیٰ کے چلنے کی قسم، میرے پیارے پیغمبر کی زندگی کے اندر کھانا آیا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں مجھے اپنے مصطفیٰ کے کھانے کی قسم، میرے پیارے پیغمبر نے کبھی رکوع کیا، کبھی سجدہ کیا، کبھی روزہ رکھا، کبھی زکوٰۃ عشر خیرات صدقات دیے، رب کائنات فرماتے ہیں لامرک، مجھے اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی کی ایک ایک ادا کی قسم ہے، اور جس پیغمبر کی زندگی کی ادائیں رب کائنات فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ، اللہ کی قسم کتنا بے وفا ہے وہ انسان جو اس پیغمبر کو چھوڑ کر کسی اور کی باتوں کو شریعت سمجھتا ہے، اس پیغمبر کے اقوال کے افعال کے مقابلے کے اندر، اس پیغمبر کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے بولوں کے مقابلے کے اندر کسی اور کے بول کو شریعت سمجھتا ہے، وہ پیغمبر جو زمین پر بولتا ہے رب کائنات عرش محلہ پر فرماتے ہیں وکیل ہی یا رب، او میرا محبوب محمد رسول اللہ تیرے ہونٹوں سے نکلی ہوئی ایک ایک بات کی قسم ہے میرا محمد رسول اللہ، ساری کائنات کی زبانوں سے غلط نکل سکتا ہے، کائنات کے مفتیوں کے ہونٹوں سے غلط بات نکل سکتی ہے، کائنات کے پیشواؤں اور اماموں کی زبان سے غلط بات نکل سکتی ہے، ایک میرا محمد ایسا ہے کہ جس کی زبان سے کبھی بھی کوئی جملہ غلط نہیں نکل سکتا، کیوں نہیں نکلتا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، رب کائنات فرماتے ہیں غلط نکلی کیسے؟ اس لیے کہ میرا محمد میری مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے، جو بولتا ہے رب کی مرضی کے بغیر نہیں بولتا، جس کی ایک ایک زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک حرف رب کی رضا اور مرضی سے نکلتا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں کیوں میری مرضی سے بولتا ہے؟ ذرا سنو میرے دوستو سنو، آج کتنے ہم بے وفا بن چکے ہیں، وہ اس پیغمبر کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ نسبتیں لگانے والے، وہ دنیا کے علاقوں کے ساتھ نسبتیں لگانے والے، امتیوں کے ساتھ نسبتیں لگانے والے، رب کائنات فرماتے ہیں کیوں وہ میری مرضی سے بولتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں علمہ کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، وہ میرا شاگرد ہے، میں نے اسے تعلیم دی ہے، میرا پڑھایا ہوا ہے، سنقرئک فلا تنسی، وہ میرا شاگرد ہے، میں نے اس کی تعلیم و تربیت کی ہے، وہ میرا شاگرد ہے جو اللہ کا پڑھایا ہوا، اللہ کا تعلیم یافتہ، اللہ کا سکھایا ہوا جو بھی میرا محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے علامہ کا میں نے اس کی تعلیم دی، اگر اس کی نماز ہے تو اپنی مرضی سے نہیں میری تعلیم سے، اگر اس نے کوئی گفتگو کی ہے میری تعلیم سے، اگر اس نے کھانا کھایا میری تعلیم سے، اگر اس نے پانی پینے کا انداز اختیار کیا علامہ کا میں نے سکھایا، جو بھی کرتا ہے میرا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات فرماتے ہیں میرا شاگرد ہے، میری تعلیم یافتہ ہے۔ اب کتنا بے وفا ہے انسان جو اللہ کے شاگرد کے مقابلے میں بندوں کے پڑھائے ہوئے کی باتوں کو شریعت سمجھتا ہے۔ ناراض نہیں ہو گئے؟ یہ بے وفا ہے انسان۔ اللہ کہے کہ میں تیری رشد و ہدایت کے لیے اپنا شاگرد تجھے دے رہا ہوں، وہ میرا پڑھایا ہوا ہے، میں نے اسے سکھایا ہے، میں اس کی زندگی کے ایک ایک سانس کی قسم دیتا ہوں، میں اس کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے ایک ایک بول کی ضمانت دیتا ہوں، وہ میرا شاگرد ہے، میرا تعلیم یافتہ ہے۔ لوگوں یہ انسان کتنا بے وفا ہے کہ رب کے شاگرد کو چھوڑ کر بندوں کے پڑھائے ہوئے کو اپنا امام مانتا ہے، ان کی تعلیم پر چلتا ہے۔ اگر اسے کہا جائے کہ میاں یہ کام کیوں نہیں کرتا، کہتا ہے جی ہمارے بزرگوں نے تو نہیں کیا، ہمارے امام صاحب نے نہیں کیا۔ بھائی یہ کام تو اللہ کے رسول نے کیا ہے،
یہ تو اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، اور اللہ کا رسول اللہ کا شاگرد ہے، اور جس کا حوالہ تو دے رہا ہے وہ عطا ابن ابی رباح کا پڑھا ہوا ہے، وہ مخلوق کا پڑھایا ہوا ہے، اس کی تعلیم و تربیت مخلوق کے مدارس میں ہوئی ہے، اور جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی درسگاہ کا اللہ کا شاگرد ہے، اور ابراہیم خلیل اللہ کا رب سے مانگا ہوا ہے۔ لوگوں ناراض نہیں ہونا، آج ہم بے وفا بن چکے ہیں، اور جب بندہ بے وفا بن جاتا ہے تو جیسے بندہ بے وفا بندے کو اچھا نہیں لگتا، اللہ کو بھی اچھا لگتا۔ ہماری دعوت فرقے کی نہیں ہے، ہم ہر روز دعوت دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ لوگوں اللہ کے وفادار بن جاؤ، اللہ کے وفادار بن جاؤ۔ اللہ کے وفاداری یہ ہے کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے اللہ معبود ہے، اسی کی عبادت کریں گے، اس لیے کہ اسی کے احسان ہے، اسی نے ہمیں ساری زندگی کی ضروریات دی ہیں۔ وہ رب المشارق والمغارب ہے، وہ رب الناس ہے، وہ رب الملائکہ ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے کی تعلیم و تربیت کرنے والا ہے، اسی کی سب کچھ عطا ہے، اس کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ رب کائنات فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ساری کائنات میری مخلوق ہے، اور اللہ فرماتے ہیں میں اپنی مخلوق کو جیسے بناتا ہوں ویسے اپنی مخلوق کو پالتا ہوں۔ اس لیے انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے بغیر کسی اور کی عبادت نہیں۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وفاداری یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کرے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ اللہ نے اسے اپنا شاگرد بنا کر ہماری طرف رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ سے وفاداری یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات آ جائے، کائنات کے ہر ملا کو چھوڑ دے، رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی کسی ایک حدیث کو بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ کی حدیثوں کو چھوڑے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال، رسول اللہ کے افعال و کردار کے مقابلے میں کسی بھی انسان کے اگر قول و فعل کو دین اور شریعت بنائے گا، یہ بے وفا ہے، وفادار نہیں۔ اس لیے کہ رب کائنات نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا احسان ہے کہ دین بھی میں نے تیرا مکمل کر دیا، میں نے دین بھی تیرا مکمل کر دیا ہے۔ میں نے دین کے لیے بھی تجھے در در کی ٹھوکریں کھانے والا اور ایک ایک بندے کا محتاج نہیں بنایا۔ یہ اس اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کی قسم اگر دین مکمل نہ ہوتا، آج میں اور آپ بھٹک رہے ہوتے، آج میں اور آپ اس طریقے سے بھٹکتے جیسے احبار و رہبان نے یہود و نصارہ کو بھٹکایا اور یہود و نصارہ کو گمراہ کیا، اللہ کا راستہ بھول گئے، اپنے نبیوں کا راستہ بھول گئے، حتیٰ کہ اپنے مولویوں کے حلال کو حلال اور مولویوں کے حرام کو حرام بنانے لگے۔ یہ اس مالک کا شکر ہے کہ جس نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ دین ہمارے لیے رسول اللہ پر مکمل کر دیا، دین کے معاملے میں ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ تو حضرات ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وفاداری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنا وفادار بندہ بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی والحمد للہ رب العالمین۔